بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بعد جس ہستی کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ مسلمانوں کو جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ تعلق دوسرے تمام انسانی تعلقات سے بالاتر ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اور خود اپنی جان سے بڑھ کر۔ دوستو، جس ذات سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کی عزت و ناموس اس کے لیے اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ دوستو، موجودہ زمانے میں اس محبت کے کچھ عملی تقاضے ہیں اور کچھ نظری اور فکری تقاضے۔ عملی تقاضے تو یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنی تمام خواہشات و جذبات پر مقدم رکھا جائے، ان کی سنتوں پر پوری دیانتداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ فکری و نظری پہلو یہ ہے کہ ان کو اپنا سب سے بڑا محسن جان کر ان کے حقوق کا ادراک کر کے ان کے اعلیٰ درجے کی تعظیم کی جائے، ان کے لیے جان و دل قربان کرنے کو تیار رہے، اور اگر ان کی عزت و ناموس پر کوئی بدبخت ملعون حملہ آور ہو تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے۔ شرعی و فقہی طور پر گستاخ رسول کی وہی سزا ہے جو مرتد کی سزا ہے۔ عہد رسالت میں سزا جن ملعونوں پر نافذ کی گئی، احادیث سیرت النبی اور فقہی کتابوں میں اس کی مکمل تفصیل مذکور ہے، لیکن موجودہ حالات میں اقلیتی و دیگر جمہوری ممالک میں چونکہ ان سزاؤں کی تعمیل کروانے میں مشکلات ہیں، اس لیے سردست عملی و فکری طور پر ایسے افراد اور ایسی ذہنیت کا تعاقب کیا جائے، قانونی و جمہوری طور پر ہمارے لیے جو کچھ بھی کرنا ممکن ہو اس میں دریغ نہ کیا جائے، اور جمہوری انداز میں متحد ہو کر ہر قسم کے فروع اختلافات کو پس پشت ڈال کر سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن کر مذہبی شخصیات بالخصوص حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت و گستاخی پر پھانسی کی سزا کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ ملکی طور پر بھی کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے فضا بھی ہموار کی جائے۔ اقوام عالم کو بھی اپنی قلمی، اخلاقی و فکری طاقت سے اس سمت میں قانون سازی کے لیے مجبور کیا جائے، ورنہ آج ملعون بھاجپا ترجمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی شان میں حفوات بکے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اپنے رسول سے محبت کرنے والے جیالوں میں زبردست اشتعال پیدا ہوا ہے، اور کئی شہروں میں اس کی وجہ سے ناخوشگوار واقعات پیدا ہوئے۔ ان حالات کے سد باب کے لیے قانون بنانے یا کم از کم موجودہ قانون کے مطابق سخت سے سخت کارروائی کا متحدہ طور پر بیک آواز مطالبہ کرنا چاہیے، نہیں تو ایسے واقعات آئندہ بھی پیش آتے رہیں گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے ہوتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک کو نشانہ بنایا جاتا رہے، حضرات امہات المؤمنین پر حفوات بکے جاتے رہے، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے، تو یہ واقعتاً یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایسے مواقع پر قانون کے دائرے میں جو کوشش ہمارے لیے ممکن ہو وہ کر گزرے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ مشکل حالات میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اہل ایمان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ ضمانت خود اللہ رب العزت نے دی ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔